مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ہو، آج کے دن پھر ہم یہاں موجود ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے آج سیکھ سکیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 20واں باب ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 20واں باب ہے اور اس کی 20ویں آیت۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 20واں باب، اس کی 20ویں آیت سے شروع کر کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دائیں اور بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے ان سے کہا کہ ہاں، ہم پی سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج آپ کو پتہ کون سا دن ہے؟ آج مدرس ڈے۔ کیا ہے آج دن؟ مدرس ڈے۔ ہیپی مدرس ڈے۔ ملک پاکستان میں اور پوری دنیا میں جتنی بھی مائیں ہیں ان سب کو میری طرف سے اپریسیشنس، گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کو اپنے بچوں میں سلامت، خوش اور شادمان رکھے۔ وہ سب جن کو ماں ہونے کا رتبہ ملا ہے، خدا انہیں برکت اور سلامتی بخشے، آمین۔ بائبل مقدس امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے۔ کیا ہے جی؟ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے، یعنی اس کی جو اعلیٰ ترین بات ہے، اس کی جو اتم ترین ڈگری ہے، اس میں بھی وہ نامکمل ہے۔ یہ بدن کی بات کی جا رہی ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ہم اپنے بدن میں اچھے بہترین ہوتے ہوئے بھی، جب متی کی انجیل میں یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے بچے تم سے مچھلی مانگتے ہیں تو تم ان کو کیا سانپ نہیں دیتے، جب تمہارے بچے تم سے بچھو انڈا مانگتے تو انہیں بچھو نہیں دیتے، تو کہتا ہے جب تم برے ہو کر، کیا ہو کر جی؟ اب یہ برے کس کی نظر میں ہے؟ یعنی جسمانی ہو کر، جسمانی عقل رکھتے ہوئے، جسمانی ساری سوچیں خیال رکھتے ہوئے، دنیاوی کاموں میں مگن ہوتے ہوئے، ناراستی کے کام کرتے ہوئے بھی تم اچھا کام کرنا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا۔ بہت ساری باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی جتنے بھی رشتے اب تک ہمیں بخشے گئے، حقیقت میں وہ خدا قادر مطلق خدا کی پہچان یا اس کا عکس ہے یا اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ جیسے آسمانی باپ، زمین کے جب ہم باپ کو دیکھتے ہیں تو حقیقت میں آسمانی باپ کی ہمیں عکس نظر آتا ہے۔ جب ہم زمینی ماں کو دیکھتے، جب ہم زمینی دوست کو دیکھتے، جب ہم زمینی دلہن کو دیکھتے، جب ہم زمینی بھائی کو دیکھتے ہیں تو حقیقت میں یہ سارے کے سارے رشتے جو ہے خدا میں ہمیں بخشے گئے۔ یسوع مسیح ہمارا اچھا دوست، ہمارا بھائی، ہمارا دولہا، یعنی کلیسیا کا دولہا ہے وہ، اور سارے اچھے رشتے ہمیں۔ دنیا میں ایک فلسفہ بولا جاتا ہے اور میں آج اس فلسفے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں ایک فلسفہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا پیار 70 ماؤں کے برابر ہے۔ کیا ہے جی؟ خدا کا پیار 70 ماؤں کے برابر ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہمارا دنیا کا یہ فلسفہ، لیکن کلام خدا کیا کہتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو مثال کی ایک ورڈ سنائی کہ ہم اپنی اچھی حالت میں بھی کیا ہے؟ بے ثبات، ایسے ہی بس گرنے والے، ایسے ہی بکھر جانے والے، ایسے ہی۔ یہ ہماری اچھی حالت ہے۔ تو ہماری جو روح کی حالت ہے وہ آسمان پر ہے۔ میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کون سی ہستی ہے جسے خدا کے برابر کا درجہ ملا؟ چونکہ آج مدرس ڈے ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے، تو یہ کون سی ہستی ہے کہ جسے یہ کہا گیا کہ خدا کا پیار بھی، جو خدا کی جو محبت ہے وہ بھی کس کے برابر ہے؟
70 ماؤں، یعنی 70 مائیں اگر کٹھے پیار کر لیں تو خدا کے برابر پیار ہو جاتا ہے، اور اگر 71 ہو گئی، 71 مائیں ہو گئی تو ڈیفینیٹلی خدا سے زیادہ پیار ہو گیا۔ جبکہ بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا خدا نے جہان سے، کس سے جی؟ جہان سے، پوری دنیا سے ایسا پیار کیا، اور اس پیار میں کیا کر دیا؟ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کیوں بخش دیا؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مطلب یہ کہنا آسان ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی جو بادشاہی ہے، جو جنت الفردوس ہے، جو بادشاہی ہے جسے ہم بائبل مقدس خدا کی بادشاہی کہتی ہے، وہ کس کے قدموں میں ہم نے رکھ دی؟ ماں، یعنی ایک انسان کے قدموں کے نیچے ہم نے خدا کی بادشاہی رکھ دی۔ آج ہم غور کریں گے کہ کلام مقدس کس بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ دنیاوی طور پر بات ایک کردار کی نہیں ہو رہی ہے، ایک شخص کی نہیں ہو رہی۔ خدا ہے، اور قرآن میں لکھا وہ کسی کو بھی اپنے جلال میں شریک نہیں کرتا، کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اب خوشخبری انجیل یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے جلال میں شریک ہیں۔ اس کا مطلب ہم اپنی کسی خوبی کی وجہ سے جلال میں شریک نہیں ہیں کہ مجھے باپ ہونے کا رتبہ ہے تو اس لیے میں جلال میں شریک ہوں، مجھے بھائی ہونے کا رتبہ ملا تو اس لیے میں جلال میں شریک ہوں، مجھے ماں ہونے کا رتبہ ملا تو اس لیے جلال میں شریک ہوں، یا بہن یا دوست، یہ سب کچھ اس لیے ہم جلال میں شریک نہیں ہیں۔ نہ ہی ہم خدا کی بادشاہی میں ان سارے رشتوں کی وجہ سے شامل ہے، نہ ہی ہم اپنی راست بازی کی وجہ سے ان سب چیزوں میں شامل ہے۔ اگر ہم خدا کے پیارے ہوئے، اگر ہم خدا کے برگزیدہ ہیں، اگر ہم خدا کے چنیدہ ہیں تو صرف اور صرف اس کے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت سے۔ دنیاوی جتنے بھی رشتے ہیں ان اچھے اور بہترین ہیں، خدا نے ہمیں بخشے، لیکن حقیقت میں بائبل مقدس میں لکھا ہے، بھائیو کہتا کہ اکیلا ہی میں دنیا میں آیا اور اکیلا ہی اس دنیا سے کیا ہو جاؤں گا؟ چلا جاؤں گا۔ اکیلا انسان آتا ہے، اکیلا یہاں زمین پر یہ رشتے بنتے ہیں، کوئی ماں کا، کوئی باپ کا، کوئی بیٹا۔ میں آپ کو ایک بات مزیدار بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ یسوع مسیح بہت سارے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، خوشخبری کی، آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دے رہے تھے، تو کسی نے باہر آ کے کہا کہ دیکھ تیری ماں اور تیرے بہن بھائی باہر ہیں اور تجھے بلاتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس ماں کا پیار یعنی خدا کے پیار کے برابر بنایا گیا ہے، تو اس کو ترجیح دی جاتی، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کون ہے میرے ماں باپ اور کون ہے میرے بہن بھائی؟ صرف وہ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہی میرے بہن بھائی اور میرے ماں باپ ہیں، باقی نہیں۔ اس کا مطلب ایک مقدس، ایک ایماندار خدا کے بیٹے، خدا کے فرزند کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ زمینی رشتے بہترین ہیں، انمول ہیں، قیمتی ہیں، لیکن خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے جو خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، اس کا کوئی بھی مد مقابل یا اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہو سکتا۔ آج بات کرتے ہیں پہلی ماں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آج مدر ڈیز ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا کہ پیدائش کی کتاب 14 باب کی 27ویں آیت میں ایک ماں کا ذکر ہے، اور وہ ہے یعقوب کی ماں۔ کون ہے جی؟ یعقوب کی ماں۔ اور میں اس کو یہ ٹائٹل دیتا ہوں کہ یہ ایک طرفدار ماں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ خدا کے نزدیک ایماندار مقدسین جو ہیں وہ ایکول ہیں۔ ایون کہ پولس رسول یہ کہتا ہے کہ مسیح میں نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد، نہ کوئی عبرانی، نہ کوئی یونانی، ہم سب ایک ہو گئے، ہم سب کا مسیح میں درجہ ایک ہو گیا۔ وہ علیحدہ ہے کہ ہم فردن اعضاء ہیں اور ہر اعضاء کا کام اپنا ہے، لیکن ہم ایک ہی بدن کے اعضاء ہیں۔ یہاں یعقوب کی ماں ہے، یہ وہی یعقوب ہے جس کے بارے میں اسرائیل یہ دعا کرتے، آج خدا کے لوگ کلیسیاؤں میں بھی یہ دعا کی جاتی ہے کہ جب ہم خدا کو پکارتے تو ہم کہتے ہیں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا۔
سو یہاں اس کی ماں جو اس کو میں نے ایک ٹائٹل دیا اور وہ ہے طرفدار ماں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا. سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہے خدا جھوٹ نہیں بولتا، اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ پچھتاتا ہے. لیکن اگر آپ یعقوب کی سٹوری سے واقف ہوں گے تو دو بیٹے دونوں ہی ماں نے پیدا کیے، دونوں ہی ماں کے پیٹ سے نکلے، دونوں ہی ماں کے بچے ہیں. لیکن جب محبت کی بات آتی ہے تو یعقوب کی ماں یعقوب سے زیادہ محبت کرتی ہے. یعقوب کی ماں ہے وہ جس کا پیار خدا کے برابر کہا گیا. خدا طرفدار نہیں لیکن یہ طرفداری کر رہی. اور پھر اس محبت میں کیا کیا، اس نے جھوٹ بولا. اور جب اس نے اسحاق نے یہ کہا کہ تو میرے لیے شکار لے کے آ اپنے بڑے پلوٹے بیٹے عیسیٰ کو، تو یہاں اس کی ماں کہہ رہی کہ تو جلدی سے ایسا کر، تو یہاں سے ہی بنا لے، میں تجھے پکا کے دیتی ہوں من پسند کھانا اس کا. اور جب وہ تجھ سے پوچھے تو کہنا ہاں میں عیسیٰ ہی ہوں، اور اگر وہ تصدیق کرے گا تو میں کہہ دوں گی ہاں ایسا ہی ہے. تو اس نے کہا کہ ماں اس طرح تو میں برکت نہیں بلکہ لعنت کما لوں گا. تو ماں نے کیا کہا پیار میں، تیری لعنت مجھ پر آئے. یعنی یہ بھی ایک ماں ہے، یہ بھی ایک ماں ہے، ایک نبی کی ماں ہے، اور اس کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں میں سے ایک بیٹے کی طرفداری کر رہی ہے. حالانکہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہترین نہیں، وہ تو خدا کے پلان ہے، کیا کیسے کب ہے کیوں ہے خدا بہترین جانتا ہے. لیکن ہم خدا کے پلان کو چونکہ جانتے نہیں، اس لیے ہم اپنی خواہشات اپنی مرضی یا اپنے طریقے سے اس کو چلاتے ہیں. سو یہاں ایک ماں ہے، اور دوسری ایک اور ماں کی بائبل مقدس میں بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ہیرودیاس. متی کی معرفت لکھی انجیل اس کے 14ویں باب کی 8ویں سے 11ویں آیت میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ہیرودیس بادشاہ کو ہیرودیاس کی بیٹی نے، جو خود بھی ناجائز طور پر اس کی بیوی بنی تھی، اس کی بیٹی نے اسے لکھا سالگرہ والے دن خوش کیا. اور پھر اس ماں نے، جسے میں ٹائٹل دیتا ہوں ایک گھٹیا کردار ہے، ایک گھٹیا کردار ہے. دنیا میں ایسی کتنی مائیں ہیں بہترین سے بہترین ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی. وہ بھی ماں ہیں جو اپنے شیرخواروں کو کسی اور کی محبت میں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. وہ بھی ماں ہیں جو اپنے محبت والے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ریلیشن بنا لیتی ہے. وہ بھی ماں ہے جو اس دنیا کی ان ساری چیزوں کو پسند کرتے ہوئے اپنے خدا، اپنے شوہر، اپنے کلیسیا، اپنے دیگر جو سارے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی ماں کہا گیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی ماں کا پیار خدا کے برابر ہو سکتا ہے، یا ایسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو سکتی ہے، خدا کی بادشاہی ہو سکتی ہے؟ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں ہے موقوف، کھانے پینے پر نہیں ہے، باتوں پر موقوف نہیں ہے. سو یہاں ہیرودیاس کی جو بیوی ہے اس نے کیا کیا، ہیرودیس کی جو بیوی، اس نے کیا کیا، اپنی بیٹی کو بھیجا. اور پھر جب بیٹی نے خوش کیا تو ہیرودیس خوش ہو کے اس نے کہا مام تو مجھ سے کیا مانگتا. اب وہ بیٹی چونکہ چھوٹی ہے عمر میں، اپنی ماں کے پاس مشورہ لینے کے لیے گئی. تو ماں نے پہلا تو گھٹیا کردار یہ کیا کہ اپنی بیٹی کو سریعام وہاں پہ ڈانس ناچنے کے لیے پیش کیا، اپنے ہی ناجائز شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو پیش کیا. اور جب اس نے کہا کہ میں کیا مانگوں، تو چونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس بات کو کہا تھا کہ یہ غلط ہے کہ تجھے اپنی بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے، تو اس کو اس بات سے غصہ تھا کہ میرے بارے میں یہ بات کہے گی. چونکہ وہ ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھی تو اس نے اپنے بیٹی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ تو اس سے کر، چونکہ بادشاہ اب اپنے حکموں کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، تو تو کہہ دے کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے کس کا سر چاہیے، مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ابھی تھال ملا دے. تو لکھا ہے کہ ہیرودیس بادشاہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے بادشاہوں مہمانوں، اپنی سوسائٹی، اپنے اختیار، اپنے عہدے اور اپنی منہ کی باتوں سے وہ پھنس گیا. اور پھر اس نے کیا کیا کہ حاضر کیا جائے، اور خدا کے نبی کا، خدا کے بندے کا سر اس عورت کی وجہ سے خدا کا نبی جو ہے وہ قتل ہوا. نہ صرف یہ عورت بلکہ اگر پرانے نامے میں لکھے تھے کہ ایزبل ایک عورت ہے
ایزبل عورت ہے، وہ بھی ماں ہے کسی کی، اور وہ کیا کرتی ہے؟ خدا کے بندہ ایلیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کو مروانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اسرائیل کے بادشاہ کے ساتھ اس کی شادی ہے، اس کو تو اس نے اپنی باتوں میں لے لیا، اور وہ اب کیا کرتی ہے؟ خدا کے نبی کو بھی مروانا چاہتی ہے۔ سو یہ بھی ایک ماں ہے۔ تیسری ایک اور ماں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور میں اسے ٹائٹل دیتا ہوں، یہ دلیر ماں ہے، یہ مضبوط ماں ہے، یہ با کردار ماں ہے، یہ شادمان ماں ہے، یہ خدا کی بندی ہے، اور وہ ہے موسیٰ کی ماں یوکبد۔ موسیٰ کی ماں یوکبد۔ اور عبرانیوں کی 11ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اسے 3 مہینے تک چھپائے رکھا۔ ایماندار ماں ہے یہ، اس نے بادشاہ کے حکم کا خوف نہیں کیا اور 3 مہینے تک بچے کو اپنے پاس رکھا اور بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ آخر اس نے کیا کیا؟ جب اس کو بھیج بھی دیا تو بھی جا کے اس بات کو بارابر کرایا کہ تاکہ یہ بچہ یعنی یہ جو موسیٰ ہے وہ میرے ساتھ اٹیچ رہے۔ پھر کافی سال جو پہلے جو اس نے اس کو دودھ پلایا، اس کی ماں بنی، دایا بنی، اور اس کو اپنے پاس رکھا تھا کہ اسے زندہ خدا کے بارے میں ٹیچ کر سکے۔ تو یہ ایک دلیر ماں ہے۔ دنیا میں ایسی بھی ماں ہے جو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ کچھ بھی کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں، صرف یہ کہے کہ میں اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے اور اس لیے نہیں، بلکہ وہ اس لیے دلیر ہے کہ خدا کے نام کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں، اپنے بچوں کو خدا کے ممسو بناتی ہیں اور سپاہی بناتی ہیں اور ان کو اس بات کے لیے تیار کرتی ہیں، اور یہ صرف وہی کر سکتی ہے جو ایک ایماندار ماں ہو۔ پولس رسول تیموتھیوس کو خط لکھتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ میں تیری ماں کا اور تیری نانی کے ایمان کو بھی جانتا ہوں۔ یعنی تیموتھیوس کے اندر یہ ایمان، حالانکہ وہ یونانی بیک گراؤنڈ سے، لیکن اس کی ماں ایماندار تھی، اس کی ماں کی ماں بھی ایماندار تھی، تو یہ نسل در نسل چلتا رہا سلسلہ، اور ایک ماں نے دوسری کو تیار کیا۔ یعنی یہ فرض ہے کہ ایک ایماندار ماں اپنی بیٹیوں کو کس طریقے سے کلیسیا میں کس طریقے سے با کردار بناتی ہے، کس طریقے سے وہ مسیح کے لیے تیار کرتی ہے، کس طریقے سے وہ ٹیچ کرتی ہے کہ ہم مسیحی ہیں اور ہمارا کردار کس طریقے سے مسیح کے طور پر ہونا چاہیے۔ صرف ایماندار، با کردار اور دلیر ماں ایسا کر سکتی ہے، باقی جو اچھا کردار نہیں ہے، گھٹیا کردار ہے یا دوسرے جس طرح کے دنیاوی طور پر، وہ کیا کریں گے؟ ایک محاورہ دنیا میں بولا جاتا ہے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ خدا کے پلان اور ہیں، ہم خدا کے پلان، میں نے بولا کہ ہم نہیں جانتے، وقت پر وہ سب کچھ ظاہر ہوتا ہے، ہم جان پاتے ہیں، لیکن حقیقت ایسا ہوتا ہے۔ یہ لفظ کیوں بولا گیا؟ کیونکہ ایک دعا گو ماں کو اس کی بیٹیاں دعا کرتا دیکھتی ہیں، ایک خدمت گزار ماں کو اس کی بیٹیاں، اس کے بچے کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرتا دیکھتے ہیں، اور ایک ماں ہی ہے جس کے بارے میں مثال کی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ میری فیورٹ ترین عورت ہے، فیورٹ ترین ماں ہے وہ، جس کے بارے میں لکھا وہ صبح سویرے اٹھ جاتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے؟ کام بانٹتی ہے، نوکروں کو، غلاموں کو، جتنے اس نے گھر میں رکھے ان کو کام دیتی، کام بانٹتی ہے، پھر خود محنت کرتی ہے، پٹکے سلائی کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے کچہری میں اور اجتماع میں اور کلیسیا میں اور لوگوں کے درمیان اس کے شوہر کی کیا ہے؟ عزت ہے، عزت ہے۔ یہ بھی ایک ماں ہے، اور لکھا اس کے بچے صبح اٹھتے ہیں اور ہر روز اسے کیا کہتے ہیں؟ مبارک کہتے ہیں، اور آج مبارک ہے وہ ماں جس کے بچے اسے ہر صبح یہ کہتے ہیں مبارک ہے تو۔ کتنی ہی بری بات ہو کہ اگر بچے صرف اس لیے صبح اٹھے اور اپنی ماں کو اس لیے دیکھیں کہ یہ رات پتہ نہیں کس کے ساتھ تھی، کہاں رہی تھی، کہاں اس نے ٹائم گزارا، اور آج صبح اس کو بچے کیا کہیں گے اس کو، اور پھر اس کے بچوں کا کردار کیسا ہوگا۔ یہاں پہ جو موسیٰ کی ماں وہ دلیر ہے اور اپنے بیٹے کو کیا کر رہی ہے؟ خدا کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اور آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ وہی بچہ جب جوان ہوا تو اس نے پوری بنی اسرائیل کی کیا کی؟ رہنمائی کی، لیڈ کیا ان کو، خدا میں وہ بڑھتا گیا اور مصریوں کی غلامی سے وہ چھڑانے میں خدا کا وسیلہ بنا۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم اس بات پہ کریں کہ آخر ماں اور باپ کے بارے میں کلام میں سب رشتوں سے زیادہ ذکر کیوں کیا گیا؟ ایک ماں اور باپ کے بارے میں کلام مقدس میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا۔ دراصل دنیا کو جو شروع ہے ایک مرد اور عورت سے شروع ہوا۔ آدم اور حوا پہلے ماں باپ تھے، اور حقیقت میں ماں باپ زمین پر شفقت کا اظہار ہے۔ ایک ماں اور ایک باپ جو ہے وہ زمین پر کیا ہے؟ شفقت کا اظہار ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ جب ہم باپ کی یا ماں کے پیار رشتے کو دیکھتے تو حقیقی طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوپر کوئی ازلی خدا ہے، اور پرانے عہد نامے میں جتنی بھی باتیں تھیں ان کو نئے عہد نامے میں روح میں کنورٹ کیا گیا کہ اگر ہیکل ہے جسمانی تو ہیکل روحانی بھی ہے، اگر لباس جسمانی ہے تو لباس روحانی بھی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہر بات میں ہر طرح سے خدا نظر آئے، یعنی ہمارے ہر رشتے میں خدا نظر آئے۔ ہم دنیا میں کوئی بھی ہمارے ساتھ ریلیشن جڑا ہوا، رشتہ جڑا ہوا ہے، اس سے خدا کی محبت کا اظہار ہو، اس سے پتہ چلے کہ میں عارضی طور پر باپ ہوں، عارضی طور پر ماں ہوں، عارضی طور پر بھائی ہوں، عارضی طور پر شوہر ہوں، عارضی طور پر بیوی ہوں، عارضی طور پر یہ سارے رشتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب ازلی جو رشتے ہیں وہ خدا ہے، خدا میں ہے، کلام خدا میں ہے۔ ایک ماں کے لیے بچے کی کیا اہمیت ہے؟ یاد رکھیے کہ بائبل مقدس میں اگر ہم اس بات کو دہراتے ہیں کہ ماں کا پیار، جو خدا کا پیار 70 ماؤں کے برابر ہے، یا جنت بادشاہی جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو یہ سایہ اپنی کتاب اس کے 49ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول سکتی ہے، پر خدا کہہ رہا کہ میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر کون سی محبت، انسان کی کون سی محبت خدا کی محبت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ماں جس نے جنما ہے، جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، یہ عقیدت ہے کہ ہم عقیدت میں کسی کو بھی بھگوان بنا دیں، کسی کو بھی اتم ترین درجہ دے دیں، لیکن حقیقت سچائی یہ ہے کہ خدا خدا ہے، اور ہمیں اپنے رشتوں کو اس طریقے سے لینا چاہیے کہ اولین ترجیح ہمارا خدا، ہم اپنے رشتوں میں خدا کو دیکھیں، نہ کہ خدا میں اپنے رشتوں کو دیکھیں۔ خدا کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ ایک دن ماں بزرگ ہوتے ہیں، ماں باپ وہ بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، عارضی ہیں وہ۔ بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، عارضی ہیں۔ بہت سارے ہماری دنیا میں یہ رشتے ہیں، لیکن خدا کبھی بھی نہیں، وہ ازل سے ابد تک اپنے بندے، اپنی بندی، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ یسوع کے نزدیک ماں کا رشتہ کیا ہے؟ انسانی اعتبار سے اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو یسوع کے نزدیک ماں کا درجہ بلند ترین ہے، اتم ترین ہے، اور وہ ہے فرمانبرداری کا درجہ، وہ ہے تابعداری کا درجہ، وہ ہے عزت و احترام کا درجہ، لیکن روحانی اعتبار سے کلام سے زیادہ نہیں ہے۔ جسمانی اعتبار سے مقدسہ مریم کی عزت کی، وہ اس کے تابع، لکھا ہے کہ وہ ان کے تابع رہا۔ 12 سال کی عمر میں جب وہ ہیکل میں گئے، لکھا وہ ان کے تابع رہا، لیکن حقیقت میں وہ بات کیا کر رہا ہے کہ مجھے اپنے باپ، آسمانی باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب رشتے، یہ بہترین ہیں، یہ رشتے، یہ مجھے تابع دار رہنا ہے، ان کا فرمانبردار رہنا ہے۔ جب تک میں جسمانی طور پر رہوں، اپنے بھائی کے ساتھ پیار کروں، میں اپنی ماں سے اس کی تابع داری میں رہوں، اس کی فرمانبرداری میں رہوں، تاکہ میری عمر دراز ہو، میرا خدا مجھ سے خوش ہو، یہ بہترین ہے۔ لیکن خدا کا درجہ اس سے اتم ترین ہے۔ یسوع مسیح کے نزدیک ماں کا درجہ فرمانبرداری کا درجہ، تابعداری کا درجہ، عزت و احترام کا درجہ، لیکن روحانی اعتبار سے کلام سے زیادہ نہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جب اسے کہا گیا کہ تیرے بھائی، تیرے ماں باپ یہاں، تو اس نے کہا کون ہے میرے ماں باپ؟ اس کا مطلب نہیں کہ وہ ان کو ڈینائی کر رہا تھا، لیکن وہ یہ جا رہا تھا، وہ کہہ رہا میں اس لیے آسمان سے اترا ہوں تاکہ اپنی نہیں بلکہ اپنے
भेजने वाले की। ये नहीं कह रहा कि अपनी माँ की मर्जी पूरी करूं, ये नहीं कह रहा कि अपने जिस्मानी बाप की मर्जी पूरी करूं, ये नहीं कह रहा कि अपने जिस्मानी भाइयों की मर्जी पूरी करूं, बल्कि वो क्या कह रहा है, मैं अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करूं। ये है मेरी जिंदगी का मकसद। एक ईमानदार, एक मुकद्दस जो है, उसकी सोच, उसका मिजाज भी मसीह यस्सु की तरह होना चाहिए। वो इन सारे रिश्तों के ताबे रहे, फरमाबरदार रहे, खुशी और शादमानी मनाए। लेकिन एक वक्त ये रिश्ते जुदा हो जाएंगे, एक वक्त ये रिश्ते कट जाएंगे, एक वक्त ये रिश्ते इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन खुदा अज़ली खुदा है जो कभी भी साथ नहीं छोड़ता। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि अगर कलाम में लिखा, मत्ती 12वें बाब की 25 आयत में लिखा, जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो बादशाही कायम नहीं रहती। अगर बादशाही, अगर जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो इसमें तो फूट पड़ती ही रहती है। तो इसका मतलब है कि ये बादशाही कायम रहने वाली बादशाही नहीं है, ये कायम रहने वाली बादशाही नहीं है, ये अबदी बादशाही नहीं है, ये खुदा की बादशाही नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा की बादशाही में फूट नहीं पड़ती। इसलिए कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुछ तीनों ही एक बात पर क्या है, मुत्तफिक हैं। इसलिए तो हम उन सब को एक नाम देते हैं कि खुदा कादिर मुतलक वाहिद खुदा। हालेलुया। खुदा की बादशाही क्या है, किस तरीके से है और किस तरीके से हम इन दुनिया के रिश्तों को लेते हैं। आज पूरी दुनिया में एंजॉय किया जा रहा है, इस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि मदर्स डे। और हैरानगी की बात है कि वेस्टर्न कंट्री में जहां बच्चा 14 या 15 या 16 साल का होता है तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। वो आज़ाद है, वो नेशनल तौर पर, कौमी एतबार से अब वो जवान है, वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, रख सकता है, कर सकता है। और वो साल में एक दफ़ा अपनी माँ को विश करने के लिए आते हैं। वो ये सोचते हैं कि जिस माँ ने हमें पैदा किया, चलो कभी साल में, हमारे यहाँ तो ये हाल है कि हम तो बुढ़ापे तक हमारी माँ, जब तक हम मर ना जाएं या बुज़ुर्ग चले ना जाएं, वो ऐसे ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। हम तो चाहें तो हर पल अपनी माँ को मुबारक कह सकते हैं, चाहे तो हर पल हैप्पी मदर डे कह सकते हैं, हर दिन हैप्पी मदर डे कह सकते हैं, हम चाहें तो हर रोज़ अपनी माँ से प्यार कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम भी हर रोज़ प्यार नहीं करते। हम भी जन्नत के मुतलाशी तो हैं, हम भी ये समझते हैं कि माँ के वसीले से बरकत, ताजगी है, लेकिन हम खुदा का खौफ बिल्कुल भी नहीं रखते। हम बिल्कुल इस बात से परे हो जाते हैं, हट जाते हैं। हमारे नज़दीक ये एक बोझ हो जाता है कि अब बुजुर्ग हो गए, वो बोझ है हमारे नज़दीक। कम से कम माँ नहीं समझ के, बाप नहीं समझ के, तो एक अच्छा इंसान, एक इंसान समझ के इंसान की कदर की जाए, उससे प्यार किया जाए, ताकि खुदा खुश हो, खुदा का कलाम। और आज मज़े की बात यह है कि खुदा को खुश किया जा सकता है। खुदा खुश हो रहा है, हमारे चंदे से बड़ा खुश हो रहा है, हमारी दायकी से बड़ा खुश हो रहा है, हमारे चर्च जाने से बड़ा खुश हो रहा है। क्या खुदा खुश हो रहा है कि जबकि हमारी माँ घर में भूखी बैठी हुई है, हमारा बाप घर में भूखा बैठा हुआ, क्या खुदा खुश हो रहा होगा? आज भाई का भाई से जुदाई है, लड़ाई है, और हम क्या कर रहे हैं कि हमें लाजमी जाके चंदा, हदिया, नजराना देना है और खुदा को खुश करना। क्या खुदा इस बात से ज़्यादा खुश होता है? सैमुएल की किताब में लिखा है क्या खुदा सोख्तनी कुर्बानियों से ज़्यादा खुश होता है, ना कि इस बात से कि उसका हुक्म माना जाए। हुक्म यह है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। मज़े की बात यह है कि माँ बाप को धुतकारने के बावजूद भी उम्र लंबी है, 50 है, 60 साल है, 70 है, 80 साल है। ये वाली उम्र खुदा के नज़दीक काउंटेबल नहीं है, बल्कि दाऊद कहता है कि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 दिनों से। वो 1000 कौन से हैं? जो दुनियादारी में, दुनिया के फ़लसफ़े में गुजर जाते हैं। कि हम इस बात का यकीन कर लें कि कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो खिलाया पिलाया था, आज अगर उनको बाहर निकाल दिया तो जन्नत तो हमारी ही है ना। खुदा का प्यार तो हमने खुदा के बराबर कर दिया ना, माँ का प्यार जो है। ये हरगिज़ नहीं है।
ہمارا خدا اتم ترین خدا ہے، اور اس نے اپنی محبت کے اظہار میں ہمیں ماں اور باپ اور بہن اور بھائی اور یہ سارے اچھے رشتے بخشے ہیں۔ اور لکھا جب تم زمین پر یہ سب کچھ کرتے ہو، ان چھوٹوں کے ساتھ کرتے ہو، ان رشتوں کے ساتھ کرتے ہو، تو پھر کیا کرتے ہو؟ دراصل تم کیا کرتے ہو؟ میری عزت کرتے ہو، میرے ساتھ کرتے ہو۔ جب تم ان کو کھلاتے ہو تو دراصل کس کو کھلاتے ہو؟ مجھے کھلاتے ہو۔ جب ان کو دیتے ہو تو قرض کس کو دیتے ہو؟ دراصل مجھے دیتے ہو۔ سو یہ سب کچھ عارضی ہے اور خدا کے برابر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں انسان ہوتے ہوئے، کیونکہ ہم سارے ہی کمزور ہیں۔ آج ایک کنوارا بیٹا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کل کو اس کو باپ بننا ہے۔ آج ایک کنواری بیٹی، چھوٹی بچی، اس کو پتہ ہے کہ کل کو اس نے ماں بننا ہے۔ تو ہم کم از کم اس بات کا لحاظ کر کے خدا کا خوف رکھیں کہ جب میں باپ اور ماں بنوں گا، جب میں اس نہج، جب میں اس اسٹیج پر پہنچوں گا، جب میں اس جگہ پر پہنچوں گا، تو میرے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے اسی پیمانہ سے تمہارے لیے ناپا جائے گا، اور تمہارا پیمانہ کیا ہوگا؟ داب داب کر، داب داب کر، یعنی زیادہ۔ اگر تم نے اچھائی اور بہترین کی صرف خدا کے کلام کے لیے، اگر آپ اپنی ماں کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ میں خدا کا حکم پورا کر رہا ہوں، اگر آپ رشتوں کو اس لیے نبھاتے ہیں کہ میں خدا کی محبت کو بانٹنا چاہتا ہوں، تو پھر یاد رکھیے کہ اس کا اجر آسمان پر بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ جنت کے لالچ میں، اگر آپ اس بات میں کہ کچھ نہ کچھ برکت، کوئی چیز، کوئی دنیاوی تحفہ ملے گا، تو پھر بائبل مقدس میں لکھا وہ اپنا اجر پا چکے، ان کے لیے آسمان پر کوئی اجر نہیں ہے۔ سو ایک بار پھر میں آپ سب کو جو ماں کا درجہ رکھتے ہیں، میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آپ کو ہیپی مدرس ڈے کہتا ہوں۔ خدا میں مضبوط ہوں، شادمان ہوں، اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، اس راہ پر تربیت کریں جس راہ پر انہیں چلنا ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے، ساری ماؤں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ راہ کون ہے؟ یسوع۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر کسی ماں نے اپنے بچوں کو یسوع کے لیے تیار کر دیا تو وہ دنیا کی دلیر ترین، مبارک ترین ماں ہے۔ اور اگر کوئی ماں اپنا یہ درجہ، اپنا یہ کام بھول گئی ہے، تو پھر اس کا درجہ کلام مقدس میں لکھا ہوا میں نے بتا دیا۔ اور خدا میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک ماں جو ہے کلیسیا میں آج اس بات کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی دن نہیں کہ آج گلاب کا پھول پیش کیا جائے، یہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گفٹ دیا جائے۔ آپ کے لیے آپ بہترین ہیں۔ اگر آپ اچھی ماں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ وفادار ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ وفادار ہیں، اگر آپ اپنے سسرال میں وفادار ہیں، اگر آپ اپنی نند، اپنی باوج، اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ وفادار ہیں، تو آپ بہترین ترین اور اعلیٰ ترین ماں ہیں۔ اور اگر آپ کے نزدیک یہ سارے رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ خدا کا کلام ان ماؤں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سو ضرورت ہے کہ آج کلیسیا کے اندر اس بات کو ٹیچ کیا جائے کہ ماں ہونا اتم ترین درجہ ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ہم ماں کو خدا کا درجہ کوئی دیوی بنا دیں اور اس کے سامنے جھکیں اور اس کی پوجا کریں۔ ایسا کسی انسان کے لیے واجب نہیں، کسی فرشتے کے لیے بھی ایسا واجب نہیں کہ ہم ماں کو سجدہ کریں، اس کو جھکیں، اس کو نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ سجدہ صرف اور صرف خدا قادر مطلق خدا کو، جس نے ہمیں ماں بخشی ہے، جس کی وجہ سے وہ ماں ہے دنیا کی یا ہماری ماں ہے۔ اگر خدا ہی اس کو نہ بھیجتا تو پھر اس کا کوئی بھی رتبہ نہیں ہے۔ سو ایسے وہ لوگ جو ماں کو سجدہ کرتے ہیں یا اس کے سامنے جھکتے ہیں یا اس کو اس درجہ پہ لے آتے ہیں کہ وہ خدا ہو گئی یا خدا کے برابر ہو گئی، ایسا کوئی بھی فلسفہ جو ہے گناہ کے مترادف ہے۔ ماں ماں ہے، انسان انسان ہے، اور خدا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہم آپ سب کو برکت دے، آمین۔